آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ الحمدللہ آقا کے وفادار ہے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو ترون ما أرى لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، پچھلے ہفتہ تذکرہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے اندر ہمت اور جرأت کیسے پیدا ہوگی. وہ ایمانی طاقت کی بنیاد پر اللہ کی ذات پر توکل، حلال چیز کو اپنانے سے اور حرام چیز کو بچنے سے، اور آخرت کی فکر کی وجہ سے، اللہ کے عشق اور محبت کی وجہ سے. تو چونکہ اس سلسلے میں بات بہت کچھ باقی رہ گئی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس جمعہ اس کو مکمل کر دیا جائے. ہم لوگوں کے جو نعوذ باللہ ایک خیال فاسد، یعنی برا خیال اور غلط سوچ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ پیدا ہو گیا کہ دنیا عیش اور آرام کرنے کی جگہ ہے. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. دنیا عیش اور آرام کرنے کی جگہ نہیں، دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، اور جنت یہ آرام کرنے کی جگہ ہے. آرام جو ہے وہ مرنے کے بعد ہے. چنانچہ آدمی عیش جس کو سمجھا ہے اس کے اندر بھی مشقت اور محنت کرتا ہے، جس کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا: لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت کے اندر، آزمائش کے اندر، پریشانی کے اندر، مصیبتوں کے اندر، مشقت کے اندر پیدا کیا ہے. ہر موڑ کے اوپر اس کو اسٹرگل اور مجاہدہ کرنا پڑے گا. ماں کے پیٹ میں ہے تو بھی دقت، بچپن کی زندگی ہے، پریشانی ہے، بول نہیں سکتا تو بھی دقت. اسی طریقے سے آدمی کھیل کود کے موقع پر ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے من کو مار کر کے پڑھائی میں اور آگے کی زندگی سنوارنے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے. پھر جوانی کی مشقت اور شہوت پرستی کی جو مشقت ہے، پھر شادی کے بعد بال بچے، پھر بڑھاپے کی مشقت، پھر موت کی مشقت، یعنی پوری زندگی ماں کے پیٹ سے لے کر کے آدمی دیکھے تو موت تک کے ہر مقام پر انسان مشقت کے اندر ہے. اس لیے ہم لوگ اگر یہ خیال بیٹھا لیے ہیں دل کے اندر کہ ہم دنیا کے اندر عیش اور آرام اور راحت پسندی کریں گے، ایسا ہرگز نہیں. چنانچہ
حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا۔ بزرگوں کا واقعہ برکت سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھا بچپنے کے اندر کہ سب لوگ ہم انتقال کر گئے ہیں، میدان محشر قائم ہو چکا ہے، اور ہم حساب کے لیے جب آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جاؤ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، تم جا کر کے آخرت کی تیاری کرو۔ چنانچہ نیک صفت انسان تھے، ولی تھے، ان یہ خواب کا جملہ ان کے کانوں کے اندر اور دل کے اندر ایسا اثر کیا کہ پوری زندگی وہ آخرت کی تیاری کے اندر گزار دیے۔ پڑھنے کے زمانہ میں مشکل سے 2-3 گھنٹہ سوتے تھے، عادت ہو گئی تھی۔ اگر ہم لوگوں کی بچپن سے عادت نہیں اور ابھی 2-3 گھنٹہ سوئیں گے تو یہ ایسی بے وقوفی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بچپن سے عادت نہیں بنی ہے، ان کی عادت بن گئی تھی 2-3 گھنٹہ سے زیادہ نہیں سونے کے۔ 18 گھنٹہ تک وہ پڑھتے تھے، اور آخرت کی تیاری یعنی ان کے زندگی کے اندر یہ معمول تھا کہ جو بھی جاتا ایک وقت بھی وہ خالی نظر نہیں آتے۔ ابتدائی زمانے میں جب مشکلات تھے مدرسہ باندہ کے اندر، تو وہ خود سے نالی صاف کر کے اور تہجد کے وقت میں اطمینان سے نہا دھو کر کے نالی صاف کر کے آخرت کی تیاری میں مشغول رہتے تھے۔ ہم لوگ چونکہ پڑھنے میں وہ ان کے جیسا محنت نے ان کے لیے بڑی بڑی مشکل کتابیں ایسے آسان تھی جیسے کہ الف با پڑھانا ان کے لیے پڑھانا بھی بالکل آسان تھا۔ پڑھنے کے زمانہ میں انہوں نے ایسی محنت کیا۔ تو بہرحال جب آدمی آخرت کی تیاری کے اندر اپنے آپ کو جھونک دیتا ہے تو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانی کو وہ بوجھ نہیں محسوس کرتا ہے، لیکن نعوذ باللہ دنیا ہی کی زندگی کو وہ اصل سمجھے تو تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی گھبراہٹ، یہ تھوڑی سی مصیبت کی وجہ سے وہ آدمی نعوذ باللہ بڑی بڑی پریشانی کے اندر اور بالکل اس کا دل خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں تمام کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان، یہاں پر مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا، یا ایھا الانسان، کہ اے دنیا کے تمام انسان سن لو، انک کادح، تم لوگ سب کے سب مشقت کا اٹھا رہے ہو۔ یہاں پر کدحن کا لفظ استعمال کیا۔ کدحن کے معنی آتے ہیں جان توڑ محنت کرنے کا اور بہت زیادہ مشقت اٹھانے کا، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں، چاہے ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو، ایمان والا میں متقی ہو پرہیزگار ہو فاسق ہو فاجر ہو، سب کے سب لوگ انک کادح، سارے لوگ محنت اور مشقت اٹھانے والے ہیں۔ انک کادح الی ربک کدحا، اور یہ محنت کب تک رہتی ہے؟ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے وقت تک رہتی ہے۔ انک کادح الی ربک کدحا، اور ایسا نہیں کہ تم دنیا میں محنت کرنے کے بعد چاہے محنت کی ڈگر اور راستہ صحیح ہو یا محنت کا راستہ اور رخ غلط ہو تم آزاد نہیں ہو۔ فملاقیہ، اور جو تم دنیا کے اندر کیے ہو، جو عمل کیے ہو، تم ان سارے اعمال کو دیکھو گے۔ اسی لیے اس دن کفار کہیں گے ما لنا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا نام اعمال کو کہ ہم لوگوں نے جتنا بھی عمل کیا سارے عمل کو یہ لکھ دیا ہے، ایک بھی بڑے اور چھوٹے گناہ کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو اگر ہم لوگوں کو یہ غیروں کے سوچ سے کہ کیا ہے اپنے روپیہ کو باہر ملک کے بینکوں میں رکھ رہے ہیں اور یہ لگ رہا ہے کہ کبھی مریں گے ہی نہیں اور حکومت انہی کو کرنا ہے اور جتنا چاہے روپیہ بٹورو، پورے عوام سے روپیہ لوٹو، جس طریقے سے ہو قانون بنا کر کے، یہ انسان ایسا نہیں کہ آزاد ہے۔ فملاقی، یہ سارے کے سارے لوگ اپنے نام اعمال سے ملاقات کرنے والے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو یہ دنیا جو دار العمل ہے اور محنت کرنے کی جگہ ہے، کہ جس طریقے سے آدمی یہ اسٹوڈنٹ ایگزام لکھتا ہے ایگزام ہال کے اندر، تو ریجلٹ اور نتیجہ وہیں پر نہیں ملتا ہے کہ یہ تم کو ڈاکٹر بنا دیے، تم کو انجینئر بنا دیے، تم کو ماسٹر بنا دیے۔ ایگزام ہال کے اندر ریجلٹ نہیں ملتا ہے،
بلکہ ایگزام ہال کے بعد جب نمبر آتا ہے مالک یوم الدین، فیصلے کا دن، ذالک الیوم الحق، قیامت کا دن جو حق ہے، اور یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ جمع ہوں گے، اس دن یہ اپنے عمل سے اور سارے لوگ اپنے اعمال سے ملاقات کریں گے۔ اب جو آدمی جیسا عمل کیا ہوگا ویسا رزلٹ ملے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کتابہ بیمینی، کہ جو آدمی کامیاب ہوگا اس کی محنت کا رخ صحیح ہوگا اور شریعت کے مطابق، اللہ اور رسول کے منشا کے مطابق، اور اللہ کی فرما برداری میں اور رسول کی اطاعت میں جس کی محنت گزری ہوگی، ان لوگوں کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور فَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور ان کا حساب بالکل آسان ہوگا کہ چلو تم لوگوں کا معاملہ صاف ہے، کہ جس کا آسان حساب ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور جس کو نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آ جائیں تو بڑے سے بڑے نیک آدمی کو بھی پکڑیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کوئی چل نہیں پائے گا۔ من نوقش عذب، کہ جس کا حساب میں پوچھ گچھ ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو حساباً یسیرا جو ہے آسان حساب، جن کی دنیا میں محنت کا رخ اور محنت کا ڈگر اور محنت کا راستہ صحیح ہو، جو اللہ اور رسول کے منشا کے مطابق اپنے زندگی کو محنت میں گزارا ہو، ان کا حساب جو ہوگا آسان ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والوں کی طرف بالکل خوش لوٹیں گے اور خوشی کے ساتھ لوٹیں گے۔ جس طریقے سے ایک بچہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو اپنے گھر والوں رشتہ داروں کے ساتھ کیسے واپس آتا ہے رشتہ داروں کے پاس، اسی طرح قیامت کے دن یہ سارے صحیح محنت کرنے والے اپنے رشتہ داروں کے پاس ہنسی خوشی آئیں گے۔ اور نعوذ باللہ جن کا نام اعمال برا ہوگا، جن کی محنت کی رخ صحیح نہیں ہوگی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو دنیا میں وہ لوگ پامال کیے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے، یعنی ہاتھ کو گھسا کر کے پیٹھ کے پیچھے نکال دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یہ آدمی موت کو پکارے گا، کاش کہ دنیا کے اندر میں صحیح رخ کے اوپر محنت کرتا، جو زندگی ہمیں ملی تھی اس کو آخرت کے بنانے کے اندر ہم تیاری کرتے، آج یہ ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا۔ وَيَدْعُو ثُبُورًا، اور وہ آدمی ہلاکت اور بربادی کو پکارے گا، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور نعوذ باللہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو قرآن کریم نے جو ہماری ذہن سازی کی ہے کہ جتنے بھی دنیا میں بسنے والے انسان ہیں، چاہے رکشہ چلانے والا ہو یا اے سی میں بیٹھ کر کے تجارت کرنے والے ہو، سارے کے سارے لوگ، سارے کے سارے انسان محنت کرنے والے ہیں، لیکن یہ محنت ایسی کرنی چاہیے جو اللہ اور رسول کے خوشی کا ذریعہ ہو، اللہ اور رسول کے ناراضگی کا ذریعہ نہ ہو۔ بینک لوٹنے والے بھی بہت محنت کرتے ہیں، اپنے جان کے اوپر کھیل کر کے اور جان کا رسک لے کر کے وہ بینک چوری کرتے ہیں، لیکن یہ محنت کا رخ صحیح نہیں ہے، اللہ اور رسول کے ناراضگی کا سبب ہے، اس محنت کے اوپر کامیابی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا کے اندر جو محنت کے رخ صحیح ہوگی اور ہم اللہ کو پہچاننے والے اور آخرت کو اپنی بنانے والے ہوں گے تو یہی آدمی کامیاب ہوگا۔ چنانچہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے اندر یہ 28,500 اس مثنوی کے اندر علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کہے ہیں، اس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان محنت کر رہے ہیں، یہ محنت کس انسان کی آخرت میں کامیاب ہوگی اور کس انسان کی محنت کامیاب نہیں ہوگی۔ چنانچہ واقعہ بیان کیے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر 5 چور رات میں چوری کرنے کا اسکیم بنا رہے تھے۔ پہلے زمانے کے اندر بادشاہ چونکہ خیرخواہ، دیندار، اللہ کے ولی اور نیک ہوتے تھے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش اتباع میں اور پیروی میں بادشاہ جو دیندار ہوتے تھے وہ بھی رات میں گشت لگایا کرتے تھے۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ عام لباس میں، سادہ لباس میں رات میں نکلے کہ میری عوام، میری رعایا کیا کیا رات میں حرکتیں کرتی ہیں۔ دیکھا کہ ایک جگہ بیٹھ کر کے 5 چور مشورہ کر رہے ہیں۔ جب یہ گئے تو پوچھے کہ تم لوگ کون ہو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی تمہیں کے گروہ کا آدمی ہوں، میں بھی چور ہوں، مجھے بھی شامل کر لو۔ چنانچہ چوروں نے اس کو بھی شامل کر لیا اور یہ کل ملا کر کے 6 لوگ ہو گئے، 5 چور اور ایک بادشاہ۔ اب چوروں سے کہا گیا کہ ہر آدمی اپنا کمال اور اپنا ہنر بیان کرے کہ کس چور کے اندر کیا خوبی اور کیا کمال ہے کہ جس کے ذریعے آسانی کے ساتھ ہم لوگ چوری کر سکتے ہیں۔ ایک چور نے کہا کہ میں کتے کی آواز کو پہچانتا ہوں کہ کتا کیا بولتا ہے۔ بولا بہت اچھی بات کہ کتا کیا بولتا ہے، کوئی خطرہ کی گھنٹی ہوگی تو تم بتا دینا، ہم لوگ ہوشیار ہو جائیں گے۔ دوسرے چور نے کہا کہ میں سونگ کر کے بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں یہ گڑا رہتا ہے، خزانہ کہاں کے اوپر کہاں موجود ہے، میرے ناک کے اندر یہ صفت اور طاقت اور اللہ نے کمال دیا ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ کتنی اونچائی پر بلڈنگ ہو، میں اس بلڈنگ پر کمند لگا کر آسانی کے ساتھ چڑھ کر کے نیچے اتر جاتا ہوں اور دروازہ کھول دیتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا کہ دیوار کتنی ہی مضبوط ہو، میرے بازو کے اندر اتنی قوت ہے کہ میں اس دیوار کو نقب لگا کر کے کھود کر کے آسانی کے ساتھ اندر داخل ہو سکتا ہوں۔ ایک چور نے کہا کہ میری آنکھ کے اندر اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ رات میں جو کچھ بھی دیکھتا ہوں دن میں اس کو صحیح سے پہچان لیتا ہوں۔ پانچوں چور نے اپنی اپنی خوبی بیان کی کہ ہمارے اندر یہ طاقت، ہمارے اندر یہ صفت ہے کہ بتا دیں گے سن کر کے کہاں ہے، کتا کی آواز پہچاننا، رات کو پہچاننا، کمند لگانا، دیوار کے اندر نقب لگانا، یہ پانچوں انہوں نے اپنی خوبی بیان کر دی۔ بادشاہ سے لوگوں چوروں نے کہا کہ تم بھی بیان کرو کہ تمہارے اندر کیا خوبی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اندر ایسی خوبی ہے کہ اگر تم لوگ سن لوگ تو کیا بہت خوش ہوگے۔ تو بولے کہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے اندر کیا خوبی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میری داڑھی جب ہل جاتی ہے تو اگر کسی کو پھانسی کی سزا ہو تو اس کو رہائی ہو جاتی ہے، جان بخشی ہو جاتی ہے۔ چور لوگ بڑی خوش ہوئے کہ ایسا آدمی تو کبھی نہیں ملا تھا کہ اگر ہم غلطی سے پکڑے بھی گئے اور اس کی داڑھی ہل گئی تو ہم سزا سے بچ جائیں گے، اب چوری کرنے میں تو اور آسانی ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ جب اتنی مضبوط جماعت چوروں کی جمع ہوئی ہے تو کیا روزانہ چوری کرنا ہے، ایک دن بڑی اہم جگہ اور بہت زیادہ ذخیرہ کی جگہ میں چوری کرو تاکہ زندگی بھر عیش اور آرام کے ساتھ کھاؤ۔ اس لیے چلو آج بادشاہ کے محل کے اندر چوری کی جائے۔ چنانچہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی چوروں کے ساتھ تھے اور چل رہے تھے اور کتا بھونکنا شروع کر دیا۔ چوروں نے پوچھا کہ کتا کیا بول رہا ہے؟ تو جو کتے کی آواز پہچانتا تھا اس نے کہا کہ کتا یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، ذرا ہوشیار رہو۔ لیکن چوروں کے اوپر دولت کی نشہ اور دولت کا حرص اور دولت کا خمار ایسا چڑھ گیا تھا کہ ان کو کتے کی آواز بالکل سنی کو انسنی کر دیے۔ حضرت یہ کہ واقعہ کے اندر یہ چونکہ عبرت بیان کرتے ہیں نکتے کی بات کہ اسی طرح جب انسان، سارے ہم لوگ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی کو اپنا عمل کام دے گا۔ بال بچوں کے لیے آج ہم جو چوری ڈکیتی غلط سلط کر رہے ہیں، مرنے کے بعد یہ بال بچے کچھ کام نہیں دیں گے۔ مرنے کے بعد کیا، بوڑھا ہونے کے بعد یہ بچے کام نہیں دیتے ہیں اور ماں باپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ نماز چھوڑنے سے یہ سزا، غلط کرنے سے یہ سزا۔ لیکن جس طرح ہم لوگ خواہشات کے نشہ میں ساری باتوں کو جانتے ہوئے انسنی کر دیتے
دیتے ہیں اور نعوذ باللہ خلاف ورزی کرتے ہیں، اسی طرح ان کے اوپر دولت کی ایسا نشہ چھایا ہوا تھا کہ کتے کی آواز، بھوک رہا کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن انسنی کر دیے کہ نہیں، چوری تو کرنا ہی ہے۔ بہرحال بادشاہ کے محل کے پاس پہنچے اور رسی لگا کر کے، کمن لگا کر کے وہ بادشاہ کے محل میں اوپر گیا، نیچے سے یہ نقب لگا کر کے کھودا، اور جو سونگھنے والا تھا وہ سونگھ کر کے بتایا کہ خزانہ یہاں پر ہے، وہاں کھدائی کیے، اور آپس میں جب پورا بادشاہ کا خزانہ جو بڑے قیمتی ہیرے جواہرات تھے اور کروڑوں کروڑ ایک ایک کے حصہ میں آیا، بٹوارا کر کے یہ لوگ چلے گئے۔ سلطان محمود غزنوی پانچوں چورے کے راستہ کو بہترین سے دیکھ لیے اور دن میں وارنٹ جاری کیے کہ ان پانچوں چور کو حاضر کرو۔ چنانچہ پانچوں چور کو جب حاضر کیا گیا، اور یہاں چونکہ یہاں پر کوئی گواہی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ بادشاہ خود یہاں پر موجود تھے اور گواہ تھے، اس لیے ان کے اوپر یہ سولی کا حکم اور پھانسی کا حکم جاری کیا گیا۔ لیکن ایک چور جس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ رات میں جو دیکھتا ہوں دن کو پہچان لیتا ہوں، وہ ڈر نہیں رہا تھا، بالکل اطمینان سے تھا، کبھی ڈرتا تھا اور کبھی اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ سارے چور ڈر رہے ہیں اور ان کی جان نکل رہی ہے، اور تم اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہو، تمہارے اوپر وہ خوف و ہراس نہیں، تمہارے دل کے اندر وہ ڈر نہیں۔ یہ چور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو پہچان رہا ہوں، ہم لوگوں نے تو اپنا کرشمہ وقت کے اوپر دکھا دیا کہ کس کے اندر کیا صلاحیت تھی، اب آپ کی باری ہے، آپ بھی اپنا کمال دکھا دیجئے۔ آپ کو میں پہچان رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر مجرموں کو سزا ہو جائے اور میری داڑھی ہل جائے تو ان کو جان بخشی ہو جاتی ہے اور سولی سے نجات مل جاتی ہے، اب آپ کی باری ہے، میں آپ کو پہچان رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنے رحم و کرم سے اس وعدے کو نہیں بھلائیں گے اور اس کو وعدہ خلافی نہیں کریں گے، اس لیے مجھے اطمینان ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ جب تم پہچان لیے اور میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میرے اندر ایسی صفت ہے کہ میری داڑھی ہلنے کے بعد ان کی بخشش ہو جاتی ہے، تو اب میں بھی اپنا کمال ظاہر کرتا ہوں کہ چلو یہ پانچوں چوروں کو چھوڑ دو۔ چنانچہ ان پانچوں چوروں کو چھوڑ دیا گیا۔ یہاں پر علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ جو نکتے کی بات لکھتے ہیں کہ ان چوروں کے اندر جو سونگھنے کی صلاحیت، کمن ڈالنے کی صلاحیت، کتا کے آواز کی پہچاننے کی صلاحیت، نقب لگانے کی صلاحیت، لیکن جرم کے جب سزا مل رہی تھی تو اس وقت کسی کا کوئی ہنر کام نہیں دیا، بلکہ اس کو اگر کام دیا تو یہ معرفت اور نگاہ کی بصارت نے کہ جس نے بادشاہ کو پہچانا، اس کی برکت سے یہ تمام چور بچ گئے۔ اسی طرح اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی علوم و فنون اور جتنے بھی ذریعہ ہیں، اگر ہم لوگوں نے دین کو اور اللہ کے راستے کو اور اللہ کے طریقے کو اور آخرت کی تیاری کو اگر ہم نہیں کیے تو یاد رکھیے کہ ہم لوگ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کامیابی کے لیے شرط ہے کہ اللہ کی معرفت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھے اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی معرفت آئے۔ اللہ کی معرفت کا نور جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارا بیڑا پار کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اس واقعہ کے ضمن میں حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح سارے لوگوں کا ہنر یہاں پر کچھ کام نہیں دیا، اسی طرح جتنا بھی آدمی دنیا کما لے، یہ دنیا اگر دین کے راستے پر خرچ کرنے کے لیے، حلال طریقے سے کرنے کے لیے اگر آدمی کمایا ہو اور صحیح طریقے سے، تو یہ دین بھی اس کے لیے، یہ دنیا بھی اس کی دین بن جاتی ہے اور یہ مال اس کا ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے۔ اس لیے جو پچھلے ہفتہ یہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تبارک تعالی
ہر اس آدمی کو ان اللہ یبغض کل جاجرین کے جو اجھٹ اور بدمزاج، بد اخلاق، متکبر، ظالم صفت کی ہو اور عالم بامر دنیا، دنیا کے بارے میں خوب جانکار ہو، و جاہل بامر الآخرہ اور آخرت کے بارے میں جانکار نہ ہو، تو یاد رکھیے کہ وہ آدمی اللہ کی نگاہ میں محبوب نہیں ہے اور یہ آدمی آخرت میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے آخرت کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ جب وہ صدقہ کرتی تھیں تو صدقہ کرنے سے پہلے دینار کو دھویا کرتی تھیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اماں آپ کیوں دھوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ارے اللہ کے درگاہ میں، اللہ کے بارگاہ میں اس کو میں پیش کر رہا ہوں، میں چاہتی ہوں کہ بالکل صاف ستھری اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو۔ اب ہم لوگ اپنی نماز پڑھتے ہیں، نماز کو کتنی پاک کرتے ہیں، ہر آدمی اپنے دل کی گہرائی میں سوچے۔ اب کیا نماز کے ساتھ اتنی غفلت کہ یہ نئی نوجوان نسل پتہ نہیں ان کو کس جاہل نے حدیث بیان کر دیا کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنی ہے۔ ایک ضعیف سے ضعیف، کمزور سے کمزور کسی بھی روایت کے اندر کوئی نہیں دکھا سکتا ہے کہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے یہ احرام کے حالت کے علاوہ کبھی بھی انہوں نے ننگے سر اور کھلے سر نماز پڑھا ہو نہیں دکھا سکتا۔ اب یہ کیا ہے، اپنے آپ کو پھر کیا ہے عالم سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا آخرت کے بارے میں جانکار۔ یہ جہالت ہے اور نماز کے ساتھ لاپرواہی ہے۔ یہ بڑی بے اصولی کی بات ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صدقات کو دھو کر کے اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اور ہمارا اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹوپی سے نہیں تو ان کو یہ حکم دیجئے کہ آپ اپنے امام کو بھی سر سے ٹوپی اتروا دو اور بغیر ٹوپی کے امام کو بھی آپ نماز پڑھواؤ، لیکن وہ تیار نہیں ہوں گے۔ یہاں نفس کا چور گھسا ہوا ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز، یہ نماز کے ساتھ لاپرواہی اور نماز کے ساتھ کھلواڑ ہے اور نماز کی ایک طرح کی توہین ہے۔ اللہ کے رسول کبھی بھی پوری زندگی بغیر ٹوپی کے، بغیر امامہ کے نماز نہیں پڑھیں۔ ایک ضعیف سے ضعیف بھی حدیث کوئی دنیا کے اندر نہیں دکھا سکتا اس بارے میں۔ تو بہرحال آخرت کی تیاری یہ بہت اہم چیز ہے۔ چنانچہ آخرت سے جب غفلت ہوتی ہے تو انسان یہ کیا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا اس واقعہ کے اندر کہ کتا بول رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن نفس پرستی کا جب غلبہ ہوتا ہے تو علم کے باوجود اس کو بالکل انسنی کر دیتے ہیں، اندیکھی کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس دنیا کے اندر جو محنت ہم کر رہے ہیں اس محنت سے ملاقات کرنی ہے۔ اگر محنت کی صحیح رخ رہی تو انشاءاللہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہوں گے، ورنہ نعوذ باللہ محنت کی رخ صحیح نہیں رہی تو یاد رکھیے کہ آیت کریمہ جو ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، کہ بہت سارے چہرے قیامت کے دن مرجھائے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، اور دنیا کے اندر انہوں نے بڑی مشقت اٹھایا تھا۔ چنانچہ بہت سارے پادری لوگ عیسائی مذہب کے اندر لباس نہیں پہنتے تھے، ٹھنڈا کے اندر بغیر لباس کے رہتے تھے۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو پانی میں ڈبو کر کے، بعض لوگ دھوپ میں رہ کر کے عبادت کرتے تھے کہ دنیا میں بھی وہ مشقت اٹھائے اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کے اندر بھی وہ چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ان لوگوں پر مجھے بڑا افسوس ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے بھی مشقت اٹھائی اور آخرت کے اندر بھی محنت کا رخ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے مشقت اٹھائیں گے۔ یہ بڑے قابل رحم لوگ ہیں کہ یہ ایمان کا رخ اور ایمان کی جو راستہ ہے یہ محنت کرنے کا، محنت کا رخ ان لوگوں نے صحیح نہیں کیا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ میں جو پچھلے ہفتہ عرض کیا تھا کہ ہمارے اندر جو بزدلی ہے اور ہمارے اندر جو ایمان کی جو کمزوری ہے یہ گناہ کی وجہ سے بھی، لاپرواہی کی وجہ سے بھی، کہ گناہ کی وجہ سے آدمی کا دل کمزور ہو جاتا ہے
ورنہ جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے اور محنت کے رخ صحیح رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو، اس کے اعضاء کو مضبوط رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا خصوصی اس کے اوپر کرم ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ جو ہے وہ آخرت سے غفلت اور اللہ کی بے دھیانی، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بڑی تاکید کے انداز میں فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، والذی نفسی بیدہ لو ترون ما ارا لو تسمعون ما اسمع، کہ اللہ کی قسم جس کو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم لوگ دیکھ لو، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ تم لوگ روو گے زیادہ اور ہنسو گے کم۔ اور ایک ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، انی اسمع ما لا انی ارا ما لا ترون، کہ بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے ہو، واسمع ما لا تسمعون، اور میں ایسی چیزوں کو سنتا ہوں عالم غیب، جنت اور دوزخ کی چیزوں کو جس کو تم لوگ نہیں سنتے ہو۔ والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اتت السماء وحق لها ان تعت، آسمان اللہ کے جبر سے اور اللہ کے جلال سے، اللہ کے خوف سے آسمان چڑھاتا ہے اور آسمان ٹوٹنے جیسا ہوتا ہے، اور اس کا حق ہے کہ وہ ٹوٹے، اور کوئی 4 انگل بھی ایسی جگہ نہیں ہے آسمان کے اندر الا واضع جبهته ساجدا للہ، جہاں پر فرشتے اپنے چہرہ رکھ کر کے اللہ کا سجدہ نہ کرتے ہوں۔ واللہ لو تعلمون ما عالم، اللہ کی قسم جس چیز کو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو، وتسمعون ما اسمع، اور جس چیز کو میں سنتا ہوں تم لوگ بھی سن لو، کیا ہوگا؟ لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، ہنسو گے کم، ہنسی ختم ہو جائے گی اور رونا زیادہ ہو جائے گا۔ وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، اور کسی بھی آدمی کو ہمت نہیں ہوگی کہ اپنے بیوی کے ساتھ بستر پر سوئے۔ اتنا آدمی آخرت کے غم سے نڈھال ہو جائے گا، آخرت کے غم سے ایسا چور ہو جائے گا، اس کے دل کے اندر اتنا غم، اتنی حسرت، اتنا خوف، اتنا ڈر پیدا ہو جائے گا کہ کسی بھی آدمی کو ہمت نہیں ہوگی کہ بستر پر بیوی کے ساتھ لطف اندوز ہو سکے۔ وَتَخْرُجُونَ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور تم لوگ جنگل کی طرح پاگل بن کر کے نکلو گے۔ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اللہ سے معافی چاہو گے۔ اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، لو کنت شجرۃ تعضد، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی آخرت کی فکر کرنے کے لیے کہ جب یہ آخرت کی فکر آدمی کے دل کے اندر آتا ہے تو دل اس کا مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ 50-55 کلو کا میٹر کا ایریا جس کو حماس، یہ اسرائیل نے جس کے اوپر ظلم کا انتہا اور کتنے زیادہ بم بارود گرائے، اور وہ نہتھے لوگ ہیں لیکن ان کے یہاں قرآن کا درس لگتا ہے، ان کے ایمان مضبوط ہے اور ان کو اللہ کے اوپر توکل اور آخرت کے اوپر یقین، اس وجہ سے وہ ایسے ان کے دلوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوا کہ سپر پاور فوج ہونے کے باوجود ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 100 دن سے زائد ہو چکے اور نہتھے لوگ ٹک جائیں پورے سامان اور اسلحہ اور پورے ہتھیار والوں کے ساتھ، یہ ایمانی طاقت کے علاوہ کوئی دوسری طاقت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ایسا ہوگا، بلکہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، امام مہدی جب نکلیں گے جو دریا کے کنارے ہوگا، کوئی جنگ نہیں ہوگی لیکن ان کی ایمانی طاقت اور تقوی، تقدس، آخرت کا فکر ایسا ہوگا کہ صرف 3 مرتبہ نعرے تکبیر لگائیں گے جس کی وجہ سے ان کے محل کے پورے دیوار گر جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس محل کو فتح دیں گے۔ یہ ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آخرت کی فکر، آخرت کا غم، آخرت کی تیاری کو ہم لوگ اپنا نصب العین بنائیں، ایمس اور آبجیکٹ بنائیں۔ یہی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ انما ان الدنیا خلقت لکم،
کہ یہ دنیا سخر لکم الشمس والقمر، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ پوری کائنات تمہاری خدمت اور تمہارے غلامی کے اندر ہم نے بنایا ہے کہ اے انسان تمہاری خدمت یہ پوری دنیا کرے، لیکن ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم لوگ آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یہی تمہارے دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے۔ اسی لیے پوری انسان اور جنات کے علاوہ ساری چیزوں کو مٹی بنا دی جائے گی، صرف انسان اور جنات قیامت کے دن باقی رہے گا، جس دن ایمان والے غیر ایمان والے دیکھ کر کہیں گے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر لوگ کہیں گے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جاتا۔ تو آج کی تقریر کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں سارے انسان کو محنت کرنا پڑے گا، اس سے چارہ نہیں چاہتے ہوئے بھی آدمی ٹھنڈا میں ڈیوٹی میں جاتا ہے، کام کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے۔ اسی طرح دین کے لیے بھی آدمی مشقت اٹھائے، اور یہ دین کے لیے جو مشقت اٹھائے گا یہ آدمی کامیاب ہے۔ سارے انسان کو محنت کرنا پڑے گا، لیکن جن کی محنت کا رخ اور راستہ صحیح ہے وہ لوگ کامیاب ہیں، اور نعوذ باللہ جن کی محنت کا راستہ غلط ہے وہ ناکام ہیں۔ اللہ ہم سبوں کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔